أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. صدق اللہ العظیم. تفسیر ابن کثیر یہ رقم اس پہ مکمل کریں گے. یہ آپ لوگ مشورہ دیتے نہیں ہیں، مشورہ گروپ میں دے دیا کریں کہ تفسیر ہو اگر زیادہ تو فائدہ اسی میں ہے نا، ڈیٹیل ہمیں پتہ ہو. کیونکہ یہ چیزیں علماء کرام عام درسوں میں بھی وہ مطالعہ کرتے ہیں، اس میں سے کچھ چیدہ چیدہ باتیں بتا دیتے ہیں. اکثر مساجد میں بھی وقت نہیں ہوتا، یا مغرب کے بعد رسو عشاء کے بعد ہو تو لوگ بیٹھتے نہیں. اور یہاں پہ یہ ہے کہ یہ ہمارا اپنا ہی کنٹرول ہے، گویا کاموں کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے پڑھتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، تو اس میں تفصیل آ جاتی ہے، تفسیر وغیرہ جو ہے. تو اس میں زیادہ باتیں مفتی تقی صاحب نے کیونکہ سمپل ترجمہ اور تشریح کو رکھا ہے سامنے. اس میں تفسیر ابن کثیر میں مختلف آیات کی تشریح، احادیث سے، صحابہ کرام کی زندگی سے، واقعات وغیرہ ساری چیزیں جمع کی ہوتی ہیں. پچھلے جو درس تھا، کل جو پروگرام تھا جمعے کو جو درس دیا گیا، اس میں ایک ہی آیت کے اوپر بات کی گئی، قتل عمدن اور قتل خطان کے اوپر بات ہوئی تھی. کیا ہے تو یعنی جان بوجھ کے قتل کیا جائے یا پھر کوئی عمدن بھولے سے قتل ہو جائے، اس کی ڈیٹیل ہم نے پڑھی تھی. آج اس آیت میں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، پھر مزید ڈیٹیل متعمد یعنی کیا ہے جی، عمدن ارادے کے ساتھ قتل کرنا، اس کی اس آیت میں کیا تشریح ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، تشریح کیا ہے، حدیث کا درس کیا ہے، وہ ہم دیکھیں گے. ومن اور جو کوئی یقتل مؤمنا قتل کر ڈالے، مؤمنا کسی مومن کو، متعمدا قصدا، فجزاؤہ اس کی سزا دوزخ ہے، جہنم خالدا فیہا وہ ہمیشہ رہے گا اس پر، وغضب اللہ علیہ اس پر اللہ کا غضب ہے، ولعنہ اور اس سے اللہ نے لعنت کی ہے، یعنی اس پر اللہ کی لعنت ہے، وعد لہ عذابا عظیما اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی عذاب بڑا آسان سا ترجمہ ہے ہر لفظ کا، آپ سمجھ رہے ہیں. اردو عربی مشترک بھی اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ومن اور جو کوئی یقتل قتل کرے، مؤمنا مومن کو، متعمدن عمدن یعنی اسی کے اندر لفظ، فجزا اس کی جزا جہنم ہے، خالدن خلد خلد ہوگا، خالدن مطلب کیا ہوتا ہے جی، خلد ہونا، ہمیشہ ہونا، فیہا اس میں، فیہا اب یوں سمجھے کہ جہنم بھی گویا مونس اللفظ مونس کا لفظ ہے. کیوں مونس ہے؟ فیہا آ رہا ہے. ہاں جب آتا ہے مونس کا، جب ذکر ہو رہا ہوتا ہے کسی بھی لفظ کا، مونس لفظی مونس ہو یا کہ چیز مونس ہو تو فیہا آتا ہے. جیسے فی ہی آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے جی، مذکر کے لیے. یہ بھی چیزیں آپ نوٹ کریں، بہت کام کی. وغضب اللہ اور اللہ کا غضب ہے، علیہ اس پر، ولعن اور اس کی لعنت، وأعد له اور اس کے لیے تیار ہے، عذاباً عذاب، عظیمہ کون سا جی، بڑا عذاب تیار کیا گیا. تو موصوف صفت یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. دو موصوف صفت کیا ہوتی ہیں، ان کی اعراب آخری اعراب جو ہوتے ہیں، یعنی عذاباً دو زبر جو ہے نا، بن اور من، یہ ایک جیسے ہوتے ہیں جو موصوف صفت ہوتے ہیں نا. جیسے میں کہتا ہوں علی بڑا اچھا قرآن پڑھتا ہے،
ٹھیک ہے جی، معاذ، زینب، علی، آیان. تو یہ جس کا نام لیا جا رہا ہے وہ موصوف ہے، اور اس کی جو صفت آگے اچھی بری ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفت کہتے ہیں. تعریف کی جاتی ہے کہ بڑا تیر انداز ہے، بڑا عظیم ہے، بڑا چھوٹا ہے، بڑا ہے، عذاباً عظیمہ. تو موصوف صفت بھی آپ کو سمجھ آ گئی تقریباً. مؤمنا متعمدا. اور ایک اور وجہ، یہ 90. ہاں نا، علومنا میں مہنگے مہنگے ہیں نا. عذاباً عظیمہ. یہ تقریباً آپ نے دیکھ لیا. بولو 80. 80. تھوڑا بہت ہی بھی ریکارڈ ہو جائے نا، لوگوں کو پتہ لگے کہ مولوی صاحب چندہ کھاؤ نہیں ہے. اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے. آپ نے ترجمہ دیکھ لیا، لفظاً ترجمہ بھی دیکھ لیا. اب آتے ہیں تشریح اور تفسیر کی طرف. 93 آیت ہے یہ. ٹھیک ہے جی. حضرت ابن عباس رضی اللہ کا تو قول ہے کہ جس نے مومن کو قصداً قتل کیا اس کی توبہ قبول ہی نہیں. اس کی توبہ قبول ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں کتنی خطرناک بات ہو گئی. ابن عباس کون ہے؟ حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، عبداللہ بن عباس. عبداللہ بن مسعود بہت بڑے فقیہ ہیں امت کے صحابہ میں سے. ان کی بات کتنی قابل تعریف ہے، اونچی بات ہے، ان کی مضبوط بات ہے. اس کی توبہ قبول ہی نہیں. اہل کوفہ جب اس مسئلہ میں اختلاف کرتے ہیں تو ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس کے پاس آ کر دریافت کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یہ آخری آیت ہے جسے کسی آیت نے منسوخ نہیں کیا. اور آپ فرماتے ہیں کہ دوسری آیت والذین لا یدعون، اس میں تو یہ ذکر ہے کہ وہ اہل مشرک کے بارے میں نازل ہوئی ہے. بس جب کہ کسی شخص نے اسلام کی حالت میں کسی مسلمان کو غیر شرعی وجہ سے قتل کیا اس کی سزا جہنم ہے اور اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. یعنی اس آیت کی مزید تفسیر آپ دیکھ رہے ہیں. حضرت ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جب یہ قول ابن عباس رضی اللہ بیان ہوا تو فرمانے لگے مگر جو نادم ہو سالم بن. ہاں؟ اور ایسے ہی چھ کرائے آ رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ نہیں ہے کوئی سننے والا یہ والا؟ اچھا ٹھیک ہو گیا. جو نادم ہو یعنی نادم کا مطلب کیا ہے جی؟ جو یہ کام نادم کرتا ہو، جو نادم ہو وہ کیا کریں؟ سالم بن ابو الجعد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس جب نابینا ہو گئے تھے حضرت ابن عباس جب نابینا ہو گئے تھے ایک مرتبہ ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جو ایک شخص آیا اور آپ کو آواز دے کر پوچھا کہ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر مار ڈالا؟ آپ نے فرمایا اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اللہ کا اس پر غضب ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے اور اس کے لیے عذاب عظیم تیار ہے. یعنی اسی آیت کے تحت وہ مزید تشریح بتا رہے ہیں. اس نے پھر پوچھا اگر وہ توبہ کرے، نیک عمل کرے اور ہدایت پر جم جائے تو؟ فرمانے لگے اس کی ماں اسے روئے. اسے توبہ اور ہدایت کہاں؟ اس کی قسم، اس کی جس کے ہاتھ میں میرا نفس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے ہاتھ میں میرا نفس ہے، میری جان ہے، میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اس کی ماں اسے روئے. ٹھیک ہے. جس طرح ہمارے ہاں کوئی لان تان کے یا کوئی اس طرح کے کسی کو کہتے ہیں کم بخت یا کوئی اس قسم کا ہوتا ہے نا عربی میں اس طرح کے الفاظ، اس کی ماں اسے روئے. ٹھیک ہے جی. یہ ایک کہا یعنی کیا ہے جی؟ ہماری طرح
ایک لفظ ہے جو رواج پا گیا ہے، جس نے مومن کو جان بوجھ کر مار ڈالا ہے وہ قیامت کے دن اسے دائیں یا بائیں ہاتھ سے تھامے ہوئے رحمان کے عرش کے سامنے ہاتھ میں عبداللہ ہاتھ کیا ہوگا جی، سامنے آئے گا، یعنی جس کو مارا ہوگا نا قیامت کے دن اسے دائیں یا بائیں ہاتھ سے تھامے ہوئے رحمان کے عرش، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے آئے گا، اس کی رگوں میں خون اچھل رہا ہوگا، اور اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا، یعنی وہ مردہ جو مارا گیا تھا، قتل کیا گیا تھا، بِأَيِّ ذنب قُتِلَتْ، پوچھے گا وہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں عبداللہ کی جان ہے، کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اسے منسوخ کرنے والی کوئی آیت نہیں اتری، اور روایت میں اتنا اور بھی ہے کہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی وحی اترے گی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ، حسن، قتادہ، ضحاک بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ کے خیال کے ساتھ ہیں، یعنی ان کے ساتھ متفق ہیں اس قول کے اندر، ٹھیک ہے جی، ان کے اس مسئلے پہ وہ متفق ہیں۔ ابن مردویہ میں ہے کہ مقتول اپنے قاتل کو پکڑ کر قیامت کے دن اللہ کے سامنے لائے گا، یعنی یہ سارے پاکستانی قاتل اور مقتولوں کا یہی حال ہوگا نا، یا باقی جتنے ملکوں میں جہاں سزا نہیں ہو رہی شرعی طور پہ، مجرم دندناتے پھر رہے ہیں، کیس پر کیس چل رہے ہیں، ضمانت پہ اڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، علماء کے قاتل ہوں، عوام الناس کے قاتل ہوں، فلاں بچیوں کے قاتل ہوں، ہر کسی کے قاتل ہوں، کیا ہوگا؟ یہ ساری ان کے اوپر فٹ آ رہی ہیں جو بے گناہ ہیں، اور نہ کوئی دنیا میں ان کو سزا ہو رہی ہے، پیسوں کے چکر میں، اپنے شعبوں کے چکر میں، اپنے سیاست کے بل بوتے پہ اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، قتل پر قتل، قتل پر قتل ہوتے جا رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں ان کو ہم نے کیا کرنا ہے جی، پھیلانا ہے، شیئر کرنا ہے، ذہن سازی کرنی ہے، کم از کم ہم بھی یہ تو کر سکتے ہیں، نہ ہمارے پاس عہدہ ہے، نہ پیسہ ہے، نہ کوئی ہمارے پاس کیا ہے جی، کوئی سیاست کے معاملے میں کوئی چکر ہے ہمارا، نہ کوئی وہاں سے رابطے ہیں، تو ہم اللہ کا قرآن، احادیث، یہ تفاسیر کو تو بیان کر سکتے ہیں نا، نہیں کر سکتے، تو ہماری طرف سے کم از کم ہمارے جو لوگ سنیں گے وہ قتل سے باز آ جائیں گے، یا اپنے غصے کو قابو پا لیں گے، ان کو یہ ساری چیزیں پتہ ہوں گی، کیا ہوگا انشاءاللہ اثر تو پڑے گا، تو کوشش ہم نے جاری رکھنی ہے۔ تو ابن مردویہ میں ہے کہ مقتول اپنے قاتل کو پکڑ کر قیامت کے دن اللہ کے سامنے لائے گا، دوسرے ہاتھ سے اپنا سر اٹھائے ہوئے ہوگا، یعنی آپ اپنے ذہن میں ڈرامہ سا بنائیں نا، ڈرامہ جھوٹ ہی ہوتا ہے نا، خیالاتی تصورات کریں کہ ایک جس کو قتل کیا گیا مقتول سر کٹا انسان، مثلا تلوار کے زمانے میں تلوار کاٹ دیا، تلوار سے سر کاٹ دیا جاتا ہے نا، سر تن سے جدا کر دیا جائے کسی کا بلا جواز کے، ظلم کے ساتھ اور بلا قصور، تو وہ کیا ہوگا جی، اپنا سر ہاتھ میں اٹھائے ہوئے آئے گا، یہ اس طرح کا ایک بیان ہو رہا ہے، دوسرے ہاتھ سے اپنا سر اٹھائے ہوئے ہوگا، اور اس کہے گا میرے رب اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا، قاتل کہے گا پروردگار اس لیے کہ تیری عزت ہو، اللہ فرمائے گا بس یہ میری راہ میں ہے، دوسرا مقتول بھی اپنے قاتل کو پکڑے ہوئے لائے گا، اور یہی کہے گا، قاتل جواباً کہے گا اس لیے کہ فلاں کی عزت ہو، اللہ فرمائے گا قاتل کا گناہ اس نے اپنے سر لے لیا، یعنی پہلا وہ ہوگا جو جہاد فی سبیل اللہ کے عنوان پہ ہوگا، یا وہ تو ایک جواز ہے نا، ٹھیک ہے جی، دوسرا کون ہوگا، وہ کسی اور مسئلے میں بے گناہ قتل کیا گیا، قاتل کا گناہ اس نے اپنے سر لے لیا، پھر اسے آگ میں جھونک دیا جائے گا، فجزاؤ جہنم ہی چلا جائے گا، یعنی جہنم کا وہ گڑھا اس میں وہ پھینکا جائے گا، 70 سال تو نیچے ہی جاتا رہے گا، تو جہنم بھی کتنی گہری ہے، خطرناک ہے، اور گرم ہے، ٹھنڈی بھی ہوگی، ایسی ٹھنڈی جس میں سخت سردی لگے گی، ایک سال گرم اور ایک ٹھنڈا۔ نیچے ہی چلا جائے گا۔ مسند احمد میں ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمام گناہ بخش دے، لیکن ایک تو وہ شخص جو کفر کی حالت میں مرا، دوسرا وہ جو کسی مومن کا قصداً قاتل بنا، ابن مردویہ میں بھی ایسی ہی حدیث ہے، وہ اور وہ بالکل غریب ہے،
یعنی حدیث کے اندر جو کیٹیگری ہیں اس میں صحیح ہوتی ہیں، ضعیف، غریب، ضعیف کے کیٹیگری کے اندر غریب اور اس طرح کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ نے بتا بھی دیا۔ محفوظ وہ حدیث ہے جو بحوالہ مسند بیان ہوئی ہے۔ ابن مردویہ میں اور حدیث ہے کہ جان بوجھ کر ایماندار کو مار ڈالنے کا والا کافر ہے، یہ حدیث منکر ہے۔ یعنی حدیث کی ایک اور کیٹیگری بھی آپ کو پتہ لگا، منکر کا مطلب یہی ہے کہ اس کی بھی اندر تو بہت ساری بحث مباحثہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم اکثر کیا کریں گے جی، صحیحین حدیث، جیسے ہم ریاض الصالحین کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں اس قسم کی غریب، منکر، ضعیف حدیثیں نہیں بلکہ متفق علیہ زیادہ تر بخاری مسلم کی حدیثیں ہوتی ہیں، صحیحین ان کو کہا جاتا ہے۔ اور اس کی اسناد میں بہت کلام ہے، یعنی اس کی سند میں بہت ساری بحث مباحثہ کی گئی ہے کہ یہ اس حدیث کس درجہ کی ہے، صحیح ہے نہیں ہے، اس کے راویوں میں مسئلہ ہے، فلاں میں مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے ساری بات یہاں پہ کلیئر کی۔ حمید کہتے ہیں میرے پاس ابو العالیہ آئے، میرے ایک دوست بھی اس وقت میرے پاس تھے، ہم سے کہنے لگے تم دونوں مجھ سے کم عمر اور زیادہ یادداشت والے ہو، آؤ میرے ساتھ بشیر بن عاصم کے پاس چلو۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت بشر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انہیں بھی وہ حدیث سنا دو۔ انہوں نے سنانی شروع کی کہ عتبہ بن مالک ریسی رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا تھا، اس نے ایک قوم پر چھاپا مارا، وہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، ان کے ساتھ ایک شخص بھاگا جا رہا تھا، اس کے پیچھے ایک لشکری بھاگا، جب اس کے قریب ننگی تلوار لیے ہوئے پہنچ گیا تو اس نے کہا میں تو مسلمان ہوں، اس نے کچھ خیال نہ کیا، تلوار چلا دی۔ اس واقعے کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ بہت ناراض ہوئے اور سخت سست کہا۔ یہ خبر اس شخص کو بھی پہنچی۔ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے کہ اس قاتل نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اس نے تو یہ بات محض قتل سے بچنے کے لیے کہی تھی، یعنی یہ اس دن پرسوں بھی یہ بات آئی تھی، وہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے تھا غالباً۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے نگاہ پھیر لی اور خطبہ سناتے رہے۔ اس نے دوبارہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منہ موڑ لیا، اس سے صبر نہ ہو سکا۔ تیسری بار کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ کی اور ناراضگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ٹپک رہی تھی، فرمانے لگے قاتل مومن کی کوئی بھی معذرت قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ انکار کرتے ہیں۔ 3 بار یہی فرمایا۔ یہ روایت نسائی میں بھی ہے۔ پس ایک مذہب تو یہ ہوا کہ قاتل مومن کی توبہ نہیں، دوسرا مذہب یہ ہے کہ توبہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ جمہور سلف و خلف کا یہی مذہب ہے کہ اگر اس نے توبہ کی اللہ کی طرف، جمہور سلف صالحین یعنی یہ جو کابرین ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں، خلف بھی انہی میں جو گزر گئے ہوتے ہیں، اگر اس نے توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کیا، خشوع و خضوع میں لگا رہا، نیک اعمال کرنے لگ گیا تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا اور مقتول کو اپنے پاس سے عوض دے کر اسے راضی کر لے گا۔ اللہ فرماتا ہے الا من تاب الی آخر، یہ خبر اور خبر میں نسخ کا احتمال نہیں۔ یہ کچھ ان میں نحو کی باتیں لکھی ہیں انہوں نے، خبر اور خبر میں نسخ کا احتمال نہیں، یعنی علم نحو میں آپ کو مبتدا خبر پڑھا گیا ہے، ہم نے بہت ساری چیزیں۔ الا من تابہ یہ 19ویں سپارہ کی آیت کا اشارہ کر رہے ہیں، جہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے الا من تابہ کی شرط لگائی، یعنی کبیرہ گناہوں میں قتل بھی شامل ہے نا، شرک وغیرہ تو اللہ تو معاف نہیں فرماتے، آگے تفصیل آگے لکھی ہوئی ہے، لیکن جو باقی بڑے گناہ ہیں توبہ کر لے گا، سچی توبہ کرے گا، یہ سارے اعمال کرنے میں لگ جائے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اللہ معاف فرمانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما سکتے ہیں۔ اور اس آیت کو مشرکوں کے بارے میں اور اس آیت کو مومنوں کے بارے میں خاص کرنا بظاہر قیاس کے خلاف ہے اور کسی صاف دلیل کا محتاج ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یہ 24ویں سپارہ کی آیت آخری، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے تم میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ آیت اپنے عموم کے اعتبار سے ہر گناہ کو شامل ہے، خواہ کفر و شرک ہو، خواہ شک و نفاق ہو، خواہ قتل و فسق ہو، خواہ کچھ ہی ہو،
جو اللہ کی طرف رجوع کرے اللہ اس کی طرف مائل ہوگا، جو توبہ کرے اللہ اسے معاف فرمائے گا۔ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ الی آخری، اللہ تعالیٰ شرک کو تو بخشتا نہیں اس کے سوا کہ تمام گناہ جسے چاہے بخش دے۔ اللہ کی اس کریمی کے صدقے جائیے کہ اس نے اسی صورت میں اس آیت سے پہلے بھی، جس کی تفسیر اب ہم کر رہے ہیں، اپنی عام بخشش کی آیت بیان فرمائی، اور پھر اس آیت کے بعد ہی اسے دوہرا دیا۔ اسی طرح اپنی عام بخشش کا اعلان پھر کیا تاکہ بندوں کو اس کی کامل فطرت سے کامل امید بند جائے۔ واللہ عالم، یعنی کیا بات ہے جی، شرک کو اللہ نہیں معاف فرمائیں گے جب تک بندہ شرک چھوڑتا نہیں ہے۔ شرک چھوڑ کے مسلمان نہیں ہوتا، جب مسلمان ہونے کے باوجود شرک میں لگے ہوئے ہیں تو دو دفعہ اسی سپارے میں اللہ نے فرمایا کہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جو بھی معاف کرنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ تو یہ اللہ کو پتہ ہے کہ قتل کس کو معاف کرنا ہے کس کو نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جو شریعت کا اسلامی نظام نافذ ہوگا وہ اس پہ عمل نہیں کرے گا، وہ کیا کرے گا؟ وہ تو اس کی کیا کرے گا؟ دیت کرے گا، قاضی ہوگا شرعی، یا قتل کے بدلے قتل۔ اس کے باوجود جو قتل کرنے والا تھا وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اس کی پھر وہ آخرت میں معاملہ ہو جائے گا، اللہ کے سپرد ہوگا۔ لیکن دنیا میں کیا ہوگا جی؟ دنیا میں یہ نہیں کہیں گے بس توبہ استغفار کر لی، ٹھیک ہے جی، ایک قتل کیتا، توبہ استغفار کرتا ہوں، پھر دوسرا شروع کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا دوسرا سپارہ، اس میں کیا فرمایا؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ قصاص کا مطلب کیا ہے جی؟ ایک قتل ہوا، اس کے بدلے جو قتل کرنے والا ہے، مقتول کو مارنے والا قاتل، اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ دو جانیں جا رہی ہیں نا بظاہر۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَكُمْ، تمہارے لیے، فی القصاص، قصاص میں حیات ہے، حیات زندگی، آب حیات ہے۔ آب حیات وہ والا نہیں جو لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے، خضری، حیات خضری، آب حیات۔ تو آب حیات مرنے کے بعد ہی ملے گی جنت میں یا تو دوزخ میں، ٹھیک ہے جی۔ جو مومنین کا عقیدہ کیا ہے جی؟ آب حیات سے مراد، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی، تو ہمیشہ کی زندگی اب جو انسان ہے یا جنات ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہو چکے ہیں ابھی جو زندہ ہیں۔ کیسے بھائی؟ وہ مریں گے، دوبارہ قیامت کو اٹھیں گے، وہاں سے پھر جنت اور دوزخ تک ان کی لائف ٹائم گارنٹی فل کیا ہو جائے گی؟ مزے کی زندگی ہوگی۔ جو جنت میں جائیں گے، جو عذاب جن کو ہوگا جہنم میں جائیں گے، وہ پھر عذاب کی زندگی ہوگی۔ اگر کافر ہیں تو ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہوں گے۔ تو یہ تفسیر ہو گئی تھوڑی سی۔ بخاری و مسلم کی وہ حدیث بھی اس موقع پر یاد رکھنے کے قابل اس میں ہے کہ ایک بنی اسرائیلی نے 100 قتل کیے تھے، یہ وہ مشہور واقعہ آ گیا ہے۔ ان تفسیروں میں سے بھی آپ ان واقعات کو اپنے پروگرام میں شامل رکھا کریں، جو ہفتے میں جو پروگرام ہوتا ہے نا، یہ بہت سارا مشہور واقعہ، 100 قتل کیے تھے، یہ وہ واقعہ آ گیا ہے۔ علماء کرام اپنے انداز میں سناتے ہیں۔ پھر ایک عالم سے پوچھتا ہے کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ تجھ میں اور تیری توبہ میں کون ہے جو حائل ہو؟ جاؤ اس بد بستی کو چھوڑ کر نیکیوں کے شہر میں جا بسو، نیکوں کے کیا کرو؟ چلا لگاؤ، 4 مہینے لگاؤ۔ اب تبلیغ والے اپنے میں جو مطلب کرنے رسم، ٹھیک ہے جی۔ جو تبلیغی بیان کرے گا نا وہ کہے گا او ہو یہ دیکھو جی، دلیل مل گئی جی، چلا لگانا، تبلیغ لانا۔ تو یہ کوئی دلیل چیل نہیں ہے، ماحول اختیار کرنا اصل چیز ہے۔ ذکر والا ماحول اختیار کرو، تبلیغ والا ماحول اختیار کرو، قرآن والا ماحول اختیار کرو، حدیث والا ماحول اختیار کرو، صحابہ کرام کے ساتھ جو جڑے ہوئے ان کا ماحول اختیار کرو، یہ سارا ماحول شامل ہے اس میں۔ صرف ایک پارٹی اپنی طرف کھینچنے کی کوئی کوشش نہیں کرے، نہ کسی آیت کو نہ کسی واقعے کو۔ ایک ٹھیک ہے جی، کوئی قرآن پاک میں ہزاروں آیتیں ہیں جہاد کے بارے میں، تو اب جہاد والے جہاد کی طرف کھینچنا شروع کر دیں گے، تبلیغ والے کہیں گے او ہو یہ آیتیں تو تبلیغ کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ والی کام نہیں کرنا ہے ہم لوگوں نے سچی بات استادوں سے سیکھی ہے انشاءاللہ، اور سچی کھری بات ہم کریں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے بھی اور کریں گے بھی۔
اور ہماری جو ٹیم ہے ماشاءاللہ وہ اس پر پوری عمل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ تو کیا ہے جی، جاؤ اس بد بستی کو چھوڑ کر، یعنی کیا کرو جی، ماحول اختیار کرو۔ تو میں اس لیے چلا 4 مہینے کیوں کہہ رہا ہوں کہ بھائی جہاں سے چلا 4 مہینے لگائے گا وہاں پہ بھی ماحول 100% اچھا ہے۔ ہم جاتے نہیں ہیں نا، علماء کرام کے پاس جاتے نہیں، کسی کے پاس ذکر نہیں سیکھتے، اور کوئی راستہ ملتا نہیں، تو پھر کہتے ہیں یار تھوڑی سی دیر کے لیے آپ ماحول کے اندر آپ بہت زیادہ بزی ہو گئے ہو، موبائل والا آج کل ماحول ہے، دوستیوں کا غلط ماحول ہے آپ کا، مختلف ماحول میں جکڑے ہوئے ہو، تو یہاں سے اس ماحول میں آپ کے لیے کسی طرف لگنا نیک اعمال کی طرف مشکل ہے، تو لہذا تھوڑا سا ہمت کرو، قربانی کرو، چھٹی کرو، 3 دن لگا لو، پہلے 40 دن لگا لو، 10 دن لگا لو، پھر 4 مہینے لگا لو، تو انشاءاللہ اس میں بھی، کیونکہ اس میں برکات ہیں، یہ ساری تعداد 20 سے لی گئی ہیں، 3 دن، 40 دن، 4 مہینے، اس لیے اس میں کیا ہو جی، برکت ہو جاتی ہے، ماحول سے اثر ہو جاتا ہے، مختلف علماء بھی ملتے ہیں، مختلف ایک کیا ہوتا ہے، اچھی باتیں سنتے ہیں، 24 گھنٹے اچھے ماحول میں، مسجد کے ماحول میں رہتے ہیں تو بیٹری چارج ہو جاتی ہے، روحانی بیٹری اجاگر ہو جاتی ہے، اور پھر یہاں پہ آ کے بھی اگر مسجد وغیرہ کے ساتھ نہ جڑو تو پھر وہی پرانا کھاتا یہ تھے نہیں کھوتی، اللہ معاف فرمائے، وہی حساب ہو جاتا ہے۔ خر عیسیٰ بمکہ رود ہنوز خر باشد، فارسی میں کہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کا یہ مثالیں لکھی ہوتی ہیں فارسی کی کتابوں میں، کہ عیسیٰ علیہ السلام گدھے پہ سوار ہوتے تھے، یا کسی بھی بزرگ سے ہستی کا، لیکن یہ مثال کے اندر میں مزید اضافہ کروں گا، انبیاء کی یا کسی کی سواری بڑی عظمت والی ہوتی ہے، تو یہ کسی نے کتابوں میں مثال لکھی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ مثال صحیح نہیں ہے، یعنی انہوں نے مثال کیا لکھی، خر عیسیٰ بمکہ رود ہنوز خر باشد، وہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا بھی گدھا ہے تو مکہ بھی چلا جاتا ہے تو وہ گدھے کا گدھا ہی ہے، یعنی اس نے بظاہر ہی یہ کہا نا کہ انسان اور جانور میں فرق اس نے کہا، لیکن ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہو، گدھا ہو، یافر ہو، جو بھی ہو، آپ کی بکریاں ہوں، ہر چیز، یا انبیاء علیہ السلام کی بھی جو چیزیں ہیں وہ برکت والی ہوتی ہیں، ان کو اس طرح کی مثالیں بھی نہیں دینی چاہیے، وہ بے شک جانور ہیں لیکن وہ باقی سارے جانوروں سے سبحان اللہ بڑی افضلیت رکھتے ہیں، سب سے افضل ہیں، اس جانور کی کیا شان ہے جس کو نبی نے یا کسی نبی نے چھوا ہو، کسی نبی نے سواری کی ہو، اس طرح کی مثال جو کتاب میں لکھی ہے اس نے ایک جانور اور انسان یا اس طرح فرق کرنے کے لیے، تو میری مثال دینے کا مقصد کیا ہے کہ ماحول جس میں ہم جاتے ہیں، جس سے وہاں پہ پھر ہمیں آئی چاہیے کہ وہاں کے قریبی ماحول کے اندر جڑے رہیں، اپنے گھر کے اندر نورانی ماحول بنائیں، اپنے گھر کو ایک مدرسہ بنائیں، ٹھیک ہے جی، گھر مدرسہ گروپ کیا ہے، اس کا مقصد یہی تھا ہمارا ہر گھر مدرسہ بن جائے، ہمارے گھر میں جو ہے کیا ہو جی، سب کچھ پڑھ لکھے ہیں، ہم نے پڑھا ہوا ہے، قرآن پڑھا ہوا ہے، اردو پڑھی ہوئی ہے، لیکن ہمارا ماحول نہیں بنا ہوا، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے کہ مطلب ہے ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہوا ہے، ہم نے خود ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ ہم فارغ ہوتے جاتے ہیں تو شکر کرتے ہیں چلو روٹی تو برتن تو فارغ ہوئے ہیں، موبائل کوئی تاکہ نہ، موبائل تے شارٹ مارٹ جو بھی سسٹم چل رہا ہے، تو ہم وہ ٹائم اللہ کے لیے اس کو کیا کریں، قیمتی بنائیں، اس ٹائم کو ضائع نہ کریں، وہی تو ٹائم ہے، اور وہ ٹائم بھی قیمتی تھا جو ہم نے کھانے پکانے میں برتنوں میں لگایا، وہ بھی بسم اللہ پڑھ کے دروشی پڑھ کے ذکر کرتے ہوئے، اب جن کو ذکر خفی حاصل ہے کتنے خوش قسمت ہیں ہم لوگ، بیغم ہو کے جو ہے وہ کر رہے ہیں، ذکر بھی چل رہا ہے، برتن دھو رہے ہیں، قیمتی بن رہا ہے وقت، وہ وقت جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اللہ خود بتائیں گے یہ تیرا وہ وقت ہے اے بندہ بندی، تم نے ذکر کیا تھا، ذکر کرتے ہوئے آپ کھانا پکا رہے تھے، کھانا کھلا رہے تھے، برتن دھو رہے تھے، یہ بولو آپ کو اجر و ثواب ہے، فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے، اللہ پھر وہ اس کا کتنا اجر دیں گے، وہ اللہ اور بندیوں کے درمیان ایک بڑا راز ہوگا، اللہ تعالی ہمیں یقین نصیب فرما دے، تو ماحول کیا کرنا ہے جی، بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ کیا کہتا ہے جی، وہ بنی اسرائیل والا واقعہ چل رہا ہے نا، بستی کو چھوڑ کر نیکوں کے شہر میں جا بسو، چنانچہ یہ ہجرت کرتا ہے اور اسے راستے میں ہی فوت ہو جاتا ہے، رحمت کے فرشتے اسے لے جاتے ہیں،
یہ حدیث پوری پوری کئی مرتبہ بیان ہو چکی ہے، جبکہ بنی اسرائیل میں تو یہ تو اس امت مرحومہ کے لیے قاتل کی توبہ کے دروازے بند کیوں ہوں؟ ہم پر تو پہلے بہت زیادہ پابندیاں تھی، جن سب سے خدا نے ہمیں آزاد کر دیا، اور رحمت للعالمین جیسے سردار انبیاء علیہ السلام علیہ السلام کو سردار انبیاء علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر وہ دین ہمیں دیا جو آسانیوں اور راحتوں والا، سیدھا صاف اور سہل، یعنی آسان ہے، لیکن یہاں جو سزا قاتل کی بیان فرمائی ہے، اس سے یہ مراد ہے کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اسے سزا ضرور دی جائے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلف کی ایک جماعت بھی یہی فرماتی ہے، بلکہ اس معنی کی ایک حدیث بھی ابن مردویہ میں ہے، لیکن سندن وہ صحیح نہیں۔ اور اسی طرح ہر وعید کا مطلب یہی ہے کہ اگر کوئی عمل صالح وغیرہ اس کے مقابل میں نہیں، تو اس بدی کا بدلہ وہ ہے جو وعید میں واضح بیان ہوا ہے، یعنی وہ بدکار ہے، برے کاموں میں لگا ہوا ہے، باز ہی نہیں آ رہا سمجھانے کے باوجود، کوئی تھوڑی بہت سزا ملنے کے باوجود، پھر وہ اس کو سزا وہ جو اوپر آیت وغیرہ میں تفصیلات بیان ہوئی اس کے لیے ہوگا۔ اور یہی طریقہ وعید کے بارے میں ہمارے نزدیک نہایت درست اور احتیاط والا ہے۔ اور قاتل کے جہنم میں جانے کی تقدیر پر بھی خواہ و بقول ابن عباس وغیرہ توبہ قبول نہ ہونے کی وجہ سے ہو، خواہ بقول جمہور دوسرا نیک عمل نجات دہندہ نہ ہونے کی وجہ سے ہو، وہ ہمیشہ جہنم میں نہ رہے گا، بلکہ یہاں خلود مطلب ہمیشگی سے مراد بہت دیر تک رہنا ہے، جیسا کہ متواتر حدیثوں سے ثابت ہے کہ جہنم میں سے وہ بھی نکل آئیں گے جن کے دل میں رائی کے چھوٹے سے چھوٹے دانے برابر بھی ایمان ہوگا۔ اوپر جو ایک حدیث بیان ہوئی ہے کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بجز کفر اور قتل مومن کے معاف فرما دے، اس میں عصا ترجی کا مسئلہ ہے، یہ لفظ علم نحو کا ہے، ترجی، اور یعنی ترجی ہم انشاءاللہ وہ کتاب پڑھتے نہیں ہم، اس لیے یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا مسئلہ ہو، ترجی اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا، یہ فعل کی ایک اقسام میں سے ہوتی ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں ترجی یعنی امید کے معنی میں ہے، ترجی آپ یہ سمجھ لیں، امید، آس لگنا، امید لگنا، امید گو اٹھ جائے پھر بھی وقوع پذیر ہونا، یعنی ایسا ہونا، ان دونوں میں سے ایک بھی ممکن نہیں، اور وہ قتل ہے، کیونکہ شرک و کفر کا معاف نہ ہونا تو الفاظ قرآن سے ثابت ہو چکا، شرک و کفر کا معاف نہ ہونا تو الفاظ قرآن سے ثابت ہو چکا، اور جو حدیثیں گزری جن میں ہے کہ قاتل کو مقتول لے کر آئے گا، یہ بالکل ٹھیک ہیں، چونکہ اس میں انسانی حق ہے، انسانی حقوق کا رونا رونے والوں، کاش یہ تمہیں پتہ ہوتا، یہ باتیں ہوتی ہر تھانے ہر چوراہے پہ لکھی ہوتی، ٹھیک ہے جی، ہر چوک میں یہ باتیں لکھی ہوتی، درس دیا جاتا، آوازیں آ رہی ہوتی اسپیکروں سے، جہاں پہ چندے کی آوازیں آ رہی ہیں نا وہاں پہ یہ آوازیں آ رہی ہوتی، کوئی سننے والا سن لیتا، شاید کیا ہوتا جی، گناہ سے باز آ جاتا، قتل سے، چوری ڈاکے سے۔ کیونکہ اس میں انسانی حق ہے تو وہ توبہ سے ٹل نہیں جاتا، یعنی انسانی حقوق العباد توبہ سے کیا ہوتے ہیں جی، ٹلتے نہیں ہیں جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے جس کا حق مارا ہے، بلکہ انسانی حق تو توبہ ہونے کی صورت میں بھی حقدار کو پہنچانا ضروری ہے، اس میں جس طرح قتل ہے اسی طرح چوری ہے، غصب ہے، یعنی مال لوٹنا، ٹھیک ہے جی، تہمت ہے، تہمت لگانا، اور دوسرے حقوق انسانی ہیں جن کا توبہ سے معاف نہ ہونا اجماعاً ثابت ہے، بلکہ توبہ کی صحت کی شرط ہے کہ ان حقوق کو ادا کرے، اور جب ادائیگی محال ہے یعنی مشکل ہے تو قیامت کے روز اس کا مطالبہ ضروری ہے، لیکن مطالبہ سے سزا کا واقع ہونا ضروری نہیں۔ ممکن ہے کہ قاتل کے اور سب اعمال صالحہ مقتول کو دے دیے جائیں، یا بعض دے دیے جائیں اور اس کے پاس پھر بھی کچھ رہ جائیں، اور یہ بخش دیا جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ قاتل کا مطالبہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے پاس سے اور اپنی طرف سے حور و قصور اور بلند درجات جنت دے کر پورا کر دے، یعنی حور و قصور، یعنی جو جس کو دینا تھا نا قاتل کو اللہ بخش دے، اللہ بخش دے، وہ جو مقتول تھا اس کو کیا کرے، حور و قصور
اور بلند درجات جنت دے کر پورا کر دے، اور اس کے عوض وہ اپنے قاتل سے درگزر کرنے پر خوش ہو جائے اور قاتل کو اللہ بخش دے وغیرہ۔ یعنی اللہ کی رحمت ہے نا جی، رحمت کی ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جبار بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، کریم بھی ہیں۔ واللہ اعلم، جان بوجھ کر مار ڈالنے کے والے کے لیے کچھ تو دنیوی احکام ہیں اور کچھ اخروی۔ دنیا میں تو اللہ نے مقتول کے ولیوں کو اس پر غلبہ دے دیا ہے، وارث جو ہیں، فرماتا ہے ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل الى آخری۔ جو ظلم سے قتل کیا جائے ہم نے اس کے پیچھے والوں کو غلبہ دیا ہے، انہیں اختیار ہے کہ یا تو وہ بدلہ لیں یعنی قاتل کو بھی قتل کرائیں، یا معاف کر دیں، یا دیت یعنی خون بہا یعنی جرمانہ وصول کر لیں۔ اور اس کے جرمانہ میں سختی ہے جو 3 قسموں پر مشتمل ہے: 30 تو چوتھے سال کی عمر میں لگے ہوئے اونٹ، یہ پہلے بھی تفصیل آئی ہے، اور 30 پانچویں سال میں لگے ہوئے، اور 40 حاملہ اونٹنیاں، جیسا کہ کتب احکام میں ثابت ہیں، یعنی فقہ وغیرہ کی کتابوں میں یہ ڈیٹیل ہے۔ ٹھیک ہے، دیت کو بھی اتنا آسان نہیں ہے، پھر اس کے بدلے وہ ہر بندہ وہی یہی سمجھے گا قیمت دو جی، یہ کون چیک کرنا رسی بھائی یہ کتنے سال؟ نہیں، اونٹروں والوں کو تو پتہ ہوتا ہے نا بھائی، مسئلہ تو نہیں ہے۔ اونٹروں والوں کو تو ساری ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے ان کے پاس، آج کل تو جدید سسٹم آ گیا ماشاءاللہ، آن لائن سسٹم ہے، جیسے کہ کتب احکام میں ثابت ہیں۔ اس میں ائمہ نے اختلاف کیا ہے کہ اس پر غلام کا آزاد کرنا یا 2 ماہ کے پے در پہ روزے رکھنے یا کھانا کھلانا ہے یا نہیں۔ پس امام شافی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب اور علماء کی ایک جماعت تو اس کی قائل ہے کہ جب خطا میں یہ ہے تو عمدن میں بطور اولا ہونا چاہیے، یعنی یہ سزا تو کس میں؟ خطا میں، غلطی سے۔ غلطی کیوں ہوئی بھائی؟ تیرے کو احتیاط کیوں نہیں کی تھی؟ تو احتیاط کی ترغیب دینا، تعلیم دینا بچوں کو ضروری ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے جی، جیسے اس دن میں نے کہا آج کل ارطغرل شول دیکھ دیکھ کے بچے ان کی طرح تیر بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب کیل ہے سٹیل والی، وہ کسی کو لگ جائے گی، مرتا ہے کہ نہیں بندہ؟ مر بھی سکتا ہے بندہ، لیکن زخمی تو ہوگا نا۔ یعنی اس سے ایک ظلم، فساد، جھگڑا، قتل و غارت کا خطرہ ہے، تو ایسی چیزوں سے بھی اب بچوں کو ٹریننگ کریں گے، منع کریں گے۔ سمجھ آ رہی ہے بات ہم سب کو؟ اور ان پر جواباً جھوٹی غیر شرعی قسم کے کفارے کو پیش کیا گیا ہے، اور انہوں نے اس کا عذر عمدن چھوڑ دی ہوئی نماز کو قضا قرار دیا ہے، جیسا کہ اس پر اجماع ہے۔ خطا میں امام احمد کے اصحاب اور عضو سے کہتے ہیں قتل عمد نہ قتل کفارہ ہے، اس لیے اس میں کفارہ نہیں۔ اور اسی طرح جھوٹی قسم اور ان کے لیے ان دونوں صورتوں میں اور عمدن چھوٹی ہوئی نماز میں فرق کرنے کی کوئی راہ نہیں، اس لیے کہ یہ عمدن چھوٹی ہوئی نماز کی قضا کے وجوب کے قائل ہیں۔ اگلی جماعتوں کی ایک دلیل یہ حدیث بھی ہے جو مسند احمد میں ہے، مروی ہے، کہ لوگ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کوئی ایسی حدیث سناؤ جس میں کمی زیادتی نہ ہو، تو وہ بہت ناراض ہوئے، فرمانے لگے کیا تم قرآن لے کر پڑھتے ہو تو اس میں کمی زیادتی بھی کرتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت ہمارا مطلب یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے جو سنی ہو۔ کہا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے میں سے ایک آدمی کی بابت گئے جس نے بوجہ قتل کے اپنے آپ کو جہنمی بنا لیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی طرف سے ایک غلام آزاد کر دو، اس کے ایک ایک عضو کے بدلے اس کا ایک ایک عضو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دے گا۔ تو یہ بھی ایک حدیث ہمیں مل گئی۔ آج بھی ہم نے ایک ہی آیت پر اکتفا کرتے ہیں اور بہت ساری ڈیٹیل، یہ صرف آیت نمبر 93 کی تفسیر ابن کثیر ہم نے پڑھی ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی لمبی ڈیٹیل ہے، اور یہ عموماً دروس میں اتنی ڈیٹیل علماء کرام نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ وہ مطالعہ کرتے ہیں، ان کا مزاج مطالعہ کا ہوتا ہے، اور ہمارا مزاج اس طرح کا نہیں ہے، اپنا اپنا مزاج ہے۔ اگر ہم بھی مطالعہ شروع کریں سب، اور جو ذہن میں آئے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ ہم سے الفاظ میں کو کیا ہو جائے۔ ہم علماء کے بھی شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے خادم ہیں، جوتوں کے بھی برابر نہیں ہیں، جوتوں کی خاک کے برابر نہیں ہیں علماء کرام اکابرین۔
ان کو یہی گزارش کرتے ہیں کہ وہ تھوڑا بیان کریں لیکن تھوڑی ڈیٹیل دیکھ کے بیان کر دیں، کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں ایک جمعہ کی تقریر ہے، الحمدللہ جمعہ کی تقریر بھی اور باقی تقاریر بھی دروس بھی وہ پوائنٹ کے اوپر کر سکتے ہیں۔ آ، حوالہ جات کس لیے ٹائم مانگتا ہے، اس چیز کے لیے ٹائم بہت ضروری ہوتا ہے، یعنی ٹائم لگتا ہے، تو اتنی زیادہ چیزیں ذہن میں بیٹھتی بھی نہیں ہیں، تو اسی آیت پر اکتفا کرتے ہیں کیونکہ 11:30 ابھی لیڈیز کا پروگرام بھی شروع ہوگا، تو آپ اس کے لیے بھی تیار رہیں، بلکہ میں آپ کو ادھر ہی مشغول رکھتا ہوں اگر آپ کہیں۔ اس درس کو ہم ختم کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔